اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کورونا جیسی بیماری سے تمام لوگوں کو سب کو حفاظت میں فرمائے، اپنی پناہ میں ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کے دن کا ایک خاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ خاص طور پر قرآنی آیاتوں کی سردار یعنی کہ آیت الکرسی کا خاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک خاص امجری تسبیح شیئر کروں گی جو کہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت و برکات احادیث کی روشنی میں شیئر کروں گی۔ اور جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کے دن کرنا ہے تو آپ کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان کی تیسری جمعرات کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت و برکات احادیث کی روشنی میں شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور گلے کو سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے ذمے اہل و عیال ہیں اور میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، پچھلی رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل و عیال اور اپنی سخت محتاجی کی اس نے شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا، پھر وہ جلدی ہی آئے گا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ ضرور آئے گا۔ اس کے بعد میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا، اور جب وہ آیا تو گلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ اب تو میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک محتاج آدمی ہوں اور میرے ذمے اہل و عیال ہے، اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر دوبارہ ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اہل و عیال اور شدید محتاجی کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس کھایا اور اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا، پھر وہ دوبارہ آئے گا۔ اور مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا۔ تو میں اس کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب وہ آیا، گلہ اٹھانے لگا، تو اب میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تیسری بار ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں آؤ گے لیکن دوبارہ آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، میں آپ کو چند کلمے بتا دیتا ہوں جن کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی حال میں آپ کی صبح ہوگی۔ جب اس نے یہ وظیفہ بتایا
تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتانے کو کہا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلامی کرتے ہو جانتے ہو وہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ باحوالہ صحیح مسلم بخاری۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کرتے، دن کے وقت تقسیم کرتے اور جو کچھ رات کو بچ جاتا اس کی حفاظت فرماتے، اور اسی تقسیم کے سامان پر حضرت ابو ہریرہ کو حفاظت پر مقرر کیا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس شخص پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے۔ قرآن کریم میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون جامع انداز سے بیان کیا گیا، ان میں سے ایک مقام یہ آیت الکرسی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور ہوگا اس پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلے گا، شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ آیت الکرسی کے کلمات بذات خود بابرکت ہیں، لیکن اگر پڑھنے والا سمجھ بھی رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو یہ بہت ہی اجر و ثواب والی بات ہے، اس کا ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ارشاد بانی ہے بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ باحوالہ سورۃ اعراف۔ آیت الکرسی کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے کہ اس کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی یہ آیت جس کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت تمام آیات کی سردار ہے، سب سے افضل ترین ہے، اس آیت کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور جس گھر میں سورۃ بقرہ کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور اگر شیطان ہو تو وہ اس گھر سے خود نکل جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی آیات کی سردار ہے۔ آیت الکرسی کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں، اور یہ رمضان کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے تو آپ رمضان کے دوسرے عشرے میں آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو سامعین اب میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے رمضان کی تیسری جمعرات کے دن ضرور کرنا ہے۔ سامعین آپ نے جمعرات کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اور آیت الکرسی کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ اسے تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ اور اب میں آپ کو ایک تسبیح بتاؤں گی جو کہ آپ نے جمعرات کے دن ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنی ہے۔ تو سامعین آپ نے جمعرات کے دن ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسیں گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و اوقار، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان کی تیسری جمعرات کے دن ضرور کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی جمعرات کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔